ایک بار کی بات ہے، چھوٹو اور ڈھولو بال سے کھیل رہے تھے، پر کھیلتے وقت ان کی بال جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے۔ تو چھوٹو اپنی بال لینے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں جھاڑیوں میں لال رنگ کے بہت سندر جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹو سوچتا ہے، واہ کتنے پیارے جوتے ہیں، میں نے پہلی بار اتنے پیارے جوتے دیکھے ہیں، لیکن یہ یہاں جھاڑیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جوتے آخر کس کے ہو سکتے ہیں؟ شاید جس کے بھی ہوں گے اسے ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تبھی یہاں گرا کر چلا گیا ہوگا۔ چلو اچھا ہے، انہیں میں ہی رکھ لیتا ہوں۔ پھر چھوٹو ان جوتوں کو پہن لیتا ہے اور اچانک سے وہ اڑنے لگتا ہے۔ پہلے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر چھوٹو سوچتا ہے، ارے اب میں نیچے کیسے اتروں گا؟ چلو ان جوتوں سے ہی کہہ کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ یہ میری بات بھی سن سکتے ہوں۔ پھر چھوٹو جوتوں سے کہتا ہے، جادوئی جوتوں اب مجھے نیچے اتار دو۔ چھوٹو کی ایسا کہتے ہی جوتے اسے نیچے لے آتے ہیں، اور نیچے آنے کے بعد وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور ڈھولو کے پاس جا کر کہتا ہے، ڈھولو دیکھو میں کیا لایا، دیکھو ان جوتوں کو، یہ کتنے سندر ہیں نا، اور یہ جادوئی جوتے ہیں، ابھی میں نے پہن کر اڑ رہا تھا۔ ڈھولو کہتا ہے، ارے تمہیں یہ جوتے کہاں سے ملے؟ چھوٹو کہتا ہے، مجھے جھاڑیوں کے پاس ملے ہیں، اچھے ہیں نا؟ ڈھولو پوچھتا ہے، کیا سچ میں تم انہیں پہن کر اڑے تھے؟ چھوٹو کہتا ہے، ہاں نا، تم بھی پہن کر دیکھو۔ ڈھولو جوتوں کو پہن کر دیکھنے لگتا ہے اور وہ بھی اڑنے لگتا ہے۔ ڈھولو بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ڈھولو اور چھوٹو کافی دیر تک جوتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی ہے اور وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب انہیں گھر جانا چاہیے۔ ڈھولو چھوٹو سے کہتا ہے، چھوٹو ہمیں ان جوتوں کو وہیں چھوڑانا چاہیے جہاں تمہیں ملے تھے، کیا پتا ان کے مالک انہیں ڈھونڈ رہے ہو، اگر ہم انہیں ساتھ لے گئے تو ہم چور کہلائیں گے۔ چھوٹو کہتا ہے، ارے بس کرو ڈھولو، اگر ان کے مالک کو ان کی ضرورت ہوتی تو جھاڑیوں میں کیوں پھینک کر جاتا، یہ اس کے لیے بیکار ہوں گے، تبھی انہیں گرا کر چلا گیا ہے۔ مجھے یہ جوتے ملے ہیں تو اب یہ میرے ہی ہو گئے ہیں، میں اب انہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ چھوٹو ڈھولو کی کوئی بات نہیں سنتا اور جوتوں کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے۔ چھوٹو ان جوتوں کو چھپا دیتا ہے تاکہ ددو کو تو بالکل پتہ نہ چلے، اور ڈھولو سے بھی کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ددو کو کچھ مت بتانا، ورنہ ددو مجھے یہ جوتے نہیں رکھنے دیں گے۔ ڈھولو بھی آخر مان ہی جاتا ہے اور وہ دونوں ہر روز سب سے چھپ کر ان جوتوں سے کھیلنے لگتے ہیں، اور کسی کو بھی ان جوتوں کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دیتے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جن جوتوں سے وہ کھیل رہے ہیں وہ چندر مکھی کے جوتے ہیں، جو رستے میں گر گئے تھے جب وہ پہاڑ کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر چندر مکھی بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے جوتے کافی دنوں سے مل نہیں رہے تھے، وہ کھو گئے تھے۔ چندر مکھی نے سب سے پہلے اپنے پہاڑ پر اچھی طرح سے تلاشی لی، پر اسے وہاں بالکل بھی جوتے نہیں ملے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ اسے جوتوں کو جنگل اور گاؤں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ جوتے لے کر وہ گاؤں اور جنگل سے گزر کر پہاڑ پر واپس آئی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اگر جوتے پہاڑ میں کہیں بھی نہیں ہیں تو پھر یقیناً وہ گاؤں یا جنگل میں ہی گر گئے ہوں گے۔ پھر وہ اپنے طریقے سے پورے جنگل میں جوتے ڈھونڈنے لگتی ہے اور خود سے کہتی ہے، نہ جانے میرے جوتے کہاں چلے گئے، کیا پتا کسی نے چوری کر لیا ہو، مجھے ان جوتوں کو ڈھونڈنا ہی ہوگا۔
وہ بہت ہی خاص جوتے ہیں، گرو جی نے دیے تھے مجھے۔ اگر جنگل میں نہیں ہے تو اب صرف گاؤں بچا ہے، وہاں تو ضرور ہوں گے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے چوری کر کے اپنے گھر میں چھپا دیے ہوں۔ مجھے وہاں اچھے سے تلاشی لینی چاہیے۔ ان جوتوں میں اڑنے کے علاوہ اور بھی جادوئی شکتیاں ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے جس سے میں سب پر راج کر سکتی ہوں، اور ان جادوئی شکتیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں، اس لیے ان جادوئی جوتوں کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں جلد سے جلد سارے گاؤں اور جنگل پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گاؤں کی طرف نکل پڑتی ہے۔ گاؤں میں اپنے جوتے تلاش کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر چھوٹو اور ڈھولو پر پڑتی ہے۔ وہ باغ میں اس کے جادوئی جوتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے۔ کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے جادوئی جوتوں کو چرا کر ان کے ساتھ کھیلنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ میرے لیے کتنے اہم ہیں؟ چپ چاپ مجھے میرے جوتے واپس کر دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر چھوٹو کہتا ہے، مجھے تو یہ جھاڑیوں کے پاس ملے تھے اور یہ میرے ہیں، میں کیسے مان لوں کہ یہ جوتے تمہارے ہیں؟ اب چندر مکھی کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے، یہ میرے جوتے ہیں اور جلدی سے مجھے واپس کر دو۔ چھوٹو فوراً سے کہتا ہے، نہیں دوں گا میں جوتے، اور یہ کہتے ہی چھوٹو اور ڈھولو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دونوں جا کر اپنے گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ چندر مکھی بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ جوتے مجھے دے دو، وہ میرے ہی ہیں۔ ددو بھی گھر میں ہی ہوتے ہیں اور وہ چندر مکھی کی آواز سن کر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ہوا ہے چندر مکھی، کیوں چلا رہی ہو یہاں؟ چندر مکھی جواب دیتی ہے، پہلے تو چھوٹو اور ڈھولو نے میرے جوتے چرائے اور اب دینے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مجھے وہ جوتے چاہیے، ان میں اڑنے کی شکتی ہے۔ ددو یہ سن کر سوچنے لگتے ہیں کہ اڑ تو یہ پہلے سے بھی سکتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان جوتوں میں ضرور کوئی اور بات بھی ہے جس سے یہ کچھ غلط کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے ناگ دیوی سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ پھر ددو چندر مکھی سے کہتے ہیں، کل تک وہ جوتے تمہیں مل جائیں گے، یہ بچے بہت ضدی ہیں، انہیں پہلے سمجھانا ہوگا کہ جوتے تمہیں واپس کر دیں، ورنہ کیا پتا بچے غصے میں جوتوں کو کہیں اور ہی پھینک آئیں۔ چندر مکھی بہت غصے میں ہوتی ہے، لیکن ددو کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بڑی ہی مشکل سے تو اسے وہ جوتے ملے تھے۔ اب یہ ڈر بھی تھا کہ بچے کہیں جوتے کہیں اور نہ پھینک دیں۔ وہ ددو کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، کل صبح میرے جوتے مل جانے چاہیے۔ پھر چندر مکھی وہاں سے چلی جاتی۔ ددو چھوٹو اور ڈھولو کے پاس آتے ہیں اور ان سے جوتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر چھوٹو اور ڈھولو ددو کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ چھوٹو کہتا ہے، ددو یہ جوتے مجھے اچھے لگتے ہیں، میں نہیں دوں گا۔ پھر ددو ان دونوں کو کہتے ہیں، دیکھو بچوں، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، مجھے یہ جوتے ناگ دیوی کے پاس لے جا کر ان سے ان کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔ شاید چندر مکھی ان جوتوں کی مدد سے کچھ غلط کرنے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ جوتے صرف اڑنے کے کام آتے ہیں تو چندر مکھی ان جوتوں کو پانے کے لیے اتنی ضد نہ کر رہی ہوتی۔ ان میں ضرور کوئی اور جادوئی شکتی ہے۔ پھر چھوٹو دوبارہ کہتا ہے، ددو مجھے یہ جوتے بہت پسند ہیں۔ پھر ددو اس سے کہتے ہیں، دیکھو چھوٹو، یہ جوتے تمہارے نہیں ہیں، کسی اور کی چیز کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے۔
پھر چھوٹو بھی بات مان ہی جاتا ہے اور ددو جوتے لے کر ناگ دیوی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جوتے چندر مکھی کے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان میں اڑنے کی شکتی، لیکن اڑ تو وہ پہلے سے سکتی ہے، وہ ان کا استعمال کسی اور چیز میں کرنا چاہتی ہے۔ آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ ناگ دیوی جواب دیتی ہیں، یہ تو جادوئی جوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ شکتیاں ہیں۔ یہ شاید چندر مکھی کے گرو نے اسے دیے ہوں گے۔ ان سے وہ ہر چیز پر راج کرنا چاہتی ہوگی۔ یہ اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ گرو نے جب اسے یہ جوتے دیے تو پہاڑ پر لے جاتے ہوئے یہ رستے میں ہی کھو گئے تھے۔ تب سے وہ ان جوتوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر اسے یہ مل گئے تو وہ راجا کو بندی بنا لے گی اور سب پر راج کرے گی۔ ددو یہ سن کر گھبرا جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ناگ دیوی کہتی ہیں، میرا خیال ہے ان جوتوں کو جلا دینا ہی ٹھیک رہے گا، ورنہ اگر یہ اس کے ہاتھ آ گئے تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اسے یہ ملنے نہیں چاہیے۔ پھر ددو بھی ناگ دیوی سے کہتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہیں جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ پھر ددو اور ناگ دیوی مل کر جوتوں کو جلا دیتے ہیں۔ جوتوں کو جلانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ بہت محنت کے بعد بھی جوتے جل نہیں رہے ہوتے۔ انہیں جلانے میں کافی وقت لگ رہا ہوتا ہے۔ ددو ناگ دیوی سے پوچھتے ہیں، انہیں جلانے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ناگ دیوی کہتی ہیں، یہ جادوئی جوتے ہیں، انہیں جلانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ پھر آخر کار بہت وقت کے بعد وہ جوتے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ناگ دیوی ددو سے کہتی ہیں، اب ہم سب بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ ددو بھی چین کی سانس لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد وہ چھوٹو ڈھولو کو ساری بات بتاتے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب چنتا کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے ہی دن چندر مکھی ددو کے پاس آتی ہے اور اپنے جادوئی جوتے مانگتی ہے۔ ددو کہتے ہیں، وہ جوتے میں نے جلا دیے ہیں۔ چندر مکھی یہ سن کر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم نے میرے جوتے جلا دیے؟ ددو کہتے ہیں، مجھے ان جوتوں کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا کہ تم انہیں استعمال کر کے گاؤں پر راج کرنا چاہتی تھی۔ اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ چندر مکھی یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ وہ اس ددو سے بدلہ ضرور لے گی۔ اس کا سارا پلان ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور ددو اپنی عقل مندی سے گاؤں کو بچا لیتے ہیں۔